اب آگے ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی اگلی آیات کی طرف. ایاکا، ایاکا، ایاکا نعبد، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ جو ایاک آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں ضمیر. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل، منفصل، ضمیر منفصل. ضمائر ہیں نا، ان کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی متصل ہوتا ہے، کوئی منفصل ہوتا ہے. منفصل کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، یہ الگ سے آتا ہے، کسی چیز کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا. یا کا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، ضمیر منفصل. اور یہ یہاں پہ کیا واقعہ ہوئی ہے؟ اور جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں نا، یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا کیا مطلب ہے کہ ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے. یہ حرف جر داخل ہونے سے یا کسی حالت رفعی نسبی جری میں جانے سے ان کی جو شکل ہے یا ان کی جو حرکات ہیں وہ ایک جیسی رہتی ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ضمائر کی جو شکل ہے وہ برقرار رہتی ہے. ہم نے جیسے پہلے سیکھا تھا کہ اسم جو ہے وہ اپنی آخری جو حرکت ہے اس کے اعتبار سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ اس کی کون سی حالت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بدلتا ہے. حرف جر داخل ہو تو اس کے اوپر اثر ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اگر مضاف الیہ بن جائے تو اس کے اوپر اثر ہوگا. لیکن جو ضمائر ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مبنی. یہ ضمیر ہے، منفصل ہے، مبنی ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ کس حالت میں ہے؟ یہ نسبی حالت میں ہے. نسبی حالت میں کیوں ہے؟ کہ یہ یہاں پہ مفعول بہی ہے. مفعول بہی، مفعول بہی تو آپ کو پتا ہوگا، آپ نے پڑھا ہے اردو میں بھی اور باقی زبانوں میں بھی کہ مفعول بہی ہوتا ہے جس کے اوپر فعل وارد ہوتا ہے، جس کے اوپر فعل کا اثر ہوتا ہے. تو چونکہ فعل آگے ہے، یہ وہ فعل کیا ہے؟ نعبدو. نعبدو کا کیا مطلب ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. یہ جو نون ہے نا، نون شروع میں، یہ ہم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور اگر نون کی جگہ پہ الف ہو، حمزہ، اور آپ کہیں اعبدو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یا ہو تو اس کا مطلب وہ عبادت کرتا ہے. اس طرح یہ چینج ہوتے ہیں. تو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نعبدو میں جو نون ہے یہ ہم کے لیے ہے. تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں؟ تیری عبادت کرتے ہیں. تو اب عبادت ایک فعل ہے نا، وہ کس کی جا رہی ہے؟ اللہ کی. اور یہاں پہ اللہ کی جگہ پر اس کی ضمیر کا استعمال ہوا ہے، تمہاری، آپ کی، تیری. ٹھیک ہے، تو یہ فعل کا اثر جو ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ یا کا جو ہے تو ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نحوی ترکیب میں کیا آ رہی ہے؟ مفعول بھی. لیکن مفعول بھی تو فعل کے بعد ہوتا ہے، تو اس کو فعل سے پہلے لایا گیا، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول بھی مقدم. ٹھیک ہے، مفعول بھی مقدم. مقدم یعنی اس کو پہلے لایا گیا. تو جب کسی جملے میں سٹریس دینی ہو نا، تو یقین کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو تو پھر اس کو پہلے لے کے آتے ہیں. تو اگر ہوتا نا نعبدو ایاک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن جب کہا ایاک نعبدو، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اے اللہ وہ تیری ذات ہے. تیرے علاوہ جو بھی تیری مخلوق ہوگی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہی توحید ہے نا. یہاں پہ کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو تیری ہی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ اس لیے ایاکا کی وجہ سے کہ اس کو جو ہے وہ مقدم رکھا گیا. یہ مفعول بھی مقدم ہے. نعبدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع مرفوع ہے. یہ نعبدو ہے، نعبدو فعل مضارع، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. مرفوع کیوں کہا؟ مرفوع اس لیے کہا کہ اس کے آخر میں دیکھیں پیش ہے، اس کے آخر میں پیش ہے. یہ جو پیش ہے دمہ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوں گی کہ یہ دمے سے نصب میں بھی چلا جائے گا، یعنی زبر بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں، وہ کون سی حالتیں ہیں
کہ جس میں جا کر فعل مضارع جو ہے وہ اپنی آخری حرکت کو چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع میں وہ کون سے افعال ہیں جو مبنی ہیں، کیونکہ فعل مضارع کے اندر بھی کچھ افعال جو ہیں وہ مبنی ہیں. تو اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وا حرف عطف ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، حرف عطف ہے. پھر آیا ایاک، اور یہ وہی ہے، ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ نصبی. نصبی کیوں ہے؟ کہ یہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی مقدم ہے، کیونکہ یہ اپنے فعل سے پہلے آئی ہے. اگر فعل کے بعد آئی ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو مقدم نہ بولتے. تو مقدم کیوں رکھا گیا؟ اس کے اوپر سٹریس دینے کے لیے. ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب مطلب کیا ہوگا کہ استعانت کس سے کی جائے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے کی جائے. مانگا کس سے جائے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے نستعین. اس کا تھوڑا سا ہم وہ کرتے ہیں تجزیہ. تو اصل میں اس کی شکل کیا تھی؟ یہ نون جو ہے نا، یہ شروع میں نون آئے گا، یہ فعل مضارع کا ہے نا، جس کا مطلب ہم ہے. تو یہ اس طرح تھا، نس. آپ نے دیکھا کہ نس میں سین جو ہے وہ کیا ہے؟ سین یہ ساکن ہے. نستا، اصل اس کی شکل یہ تھی، نستعون، نستعون، یہ اس کی اصل شکل تھی. تو نستعین کیسے بنا؟ اس کے اندر جو پروسیس چلا ہے اس کو ہم اعلال بولتے ہیں. اعلال، اعلال، اعلال. اعلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو حروف علت ہیں ان کو ایک دوسرے سے چینج کرنا، حرکات کی مناسبت کے اعتبار سے ان کو چینج کرنا، ان کے جو مخارج ہیں وہ صحیح طور پر آئیں اور ہم ان کو صحیح طور پہ ادا کر سکیں، زبان کے اوپر سکل واقع نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیں یہ اصل میں کیا تھا؟ نستعون. تھوڑا مشکل ہے نا بولنا. تو حروف علت جو ہیں وہ تین ہیں، وہ آپ کو الف ہے، واو ہے، اور یا ہے. ٹھیک ہے. یہ حروف علت ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں حرکات کے اعتبار سے. ابھی کیا ہوا کہ عین جو ہے یہ حرف صحیح ہے، یعنی الف واو یا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف صحیحہ. تو یہ حرف صحیح ہے، حرف صحیح یعنی صحیح صحت مند حرف ہے. یہ علت والا ہے، کمزور حرف. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھیں کہ جو کمزور ہے اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کسرہ، یعنی اس کے ساتھ ایک کسرہ بھی ہے نا، تو یہ ایک طرح کا بوجھ ہے. اور جو صحیح ہے، سالم ہے، صحت مند ہے، وہ ساکن ہے. تو ایک طرح کی زیادتی ہے نا. تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا بوجھ ہم حرف صحیح کو دے دیں گے. یہ دیکھیں اب یہ شفٹ ہوئی ہے، حرکت شفٹ ہو کے عین کے نیچے چلی گئی اور اس کا سکون ختم ہو گیا. جی تو آپ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ واؤ کے نیچے جو زیر تھی اس کو ہم نے شفٹ کیا ہے عین کی طرف، کیونکہ واؤ ایک کمزور حرف ہے، وہ حرکات کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کی حرکت کو ہم نے ایک صحیح حرف کی طرف موڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اس پروسیس کو کہتے ہیں الاعلال بالنقل. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا اعلال کیا ہے؟ یعنی الاعلال بالنقل، نقل یعنی نقل الحرکہ، الاعلال بنقل الحرکہ، حرکت کو ہم نے ادھر چینج کر لیا. یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب اصل میں کیا ہے، یہ تو ایک اعلان ہے کہ ہم نے حرکت کو شفٹ کیا ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ واؤ کے ساتھ کسرے کی مناسبت نہیں ہے. واؤ کے ساتھ کس کی مناسبت ہوتی ہے؟ ضمہ کی، پیش کی. ٹھیک ہے. اور الف کے ساتھ کس کی مناسبت ہوتی ہے؟ زبر کی. ٹھیک ہے، فتحہ کی. اور زیر کی مناسبت کس حرف کے ساتھ ہوتی ہے؟ یا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم واؤ کو یا میں چینج کر دیں گے، واؤ کی جگہ پہ یا آ جائے گا. جب یہ یہاں پہ یا آیا، یہ کیا بن گیا؟ نستعین. یہ خاصی یہ ہے کہ دلچسپ قسم کی ترکیب تھی جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے چل کر مزید اس طرح کے الفاظ آئیں گے. نستعین. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے الاعلال بالقلب. الاعلال بالقلب، قلب کا مطلب چینج کرنا، موڑنا. یعنی واؤ تھی تو اس کو ہم نے یا
اس کی جگہ کے اوپر لکھ دی، تو یہ قلب ہے، الاعلال بالقلب. اس میں اعلال دو طرح کا ہوا، الاعلال بالنقل اور دوسرا ہوا اعلال بالقلب. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی اے اللہ عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے استعانہ، الاستعانہ، ابھی آپ نے دیکھا یہاں پہ الف آ گیا چونکہ اس کے پیچھے عین کے اوپر زبر تھی، یہ آپس میں چینج ہوتے ہیں. الاستعانہ مدد طلب کرنا. اب ہم اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ دیکھیں اہدنا، اہدنا، تو ابھی ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں پڑھیں گے الصراط المستقیم. الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، الصراط المستقیم. تو ابھی آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں. اہدنا، یہ جو اہدے ہے یہ صیغہ امر کا ہے، یعنی لیکن ہم اس کو دعا بولتے ہیں کیونکہ یہ مخاطب ہم اللہ کی طرف، اللہ کو ہم حکم تو نہیں دیتے نا، تو اللہ سے تو ہم مانگتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں. تو اس ادب کے ساتھ پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے. لیکن لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اہدے جو ہے یہ فعل الامر ہے. ابھی ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں فعل الامر کا. اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ ہدا، ہدا. ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں یہدی، ہدا یہدی. ہدا کا مطلب یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ جب ماتا جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہدا، اس نے ہدایت کی، اس نے راستہ دکھایا، اس نے گائیڈ کیا. ٹھیک ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. یہدی فعل مضارع، یا وہ ہدایت دے گا، وہ گائیڈ کرے گا، وہ راستہ دکھائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو اب اس سے فعل امر جب آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل امر وہ کیسے بنتا ہے؟ آپ پھر دوبارہ مضارع کی طرف آئیں. اگر آپ یہ کہیں کہ تم ہدایت دیتے ہو یعنی ایک مذکر کو، پھر آپ اس کے اوپر تا ڈالیں گے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی تا ہی استعمال کرتے ہیں، اور واحد مذکر مخاطب اس کے لیے بھی ہم شروع میں تا ہی استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم اس کو مخاطب کہہ کے پکاریں گے تہدی، کہ تم ہدایت دیتے ہو. تو آپ کسی سے کہیں گے کہ آپ ہدایت دیں، یعنی امر کا صیغہ ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شروع کی تا ہے نا، علامت مضارع اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شروع میں تا آتی ہے نا، جیسے نستعین میں نون تھا، یہ علامت مضارع ہے. تو یہاں پہ وہ تا ہم نے ہٹا دیا. جب تا ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہا ہے یہ ساکن رہ گئی. اب کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ساکن سے تو شروع نہیں ہوتا، ساکن سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو، الف ہو، واو ہو، یا ہو، تو بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل امر میں گر جاتا ہے. گرتا کیوں ہے؟ گرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فعل امر میں یہ جو آخری حرف ہوتا ہے نا، آخری حرف یہ ساکن ہو جاتا ہے، یہ ساکن ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ یا جو ہے اس کو آپ نے ساکن کر دیا، اور یا جو ہے یہ حرف علت ہے، تو حرف علت سکون کی حالت میں ثابت نہیں رہتا، گر جاتا ہے. تو اس کو ہم نے گرا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ شکل بن گئی نا، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک ایسے حرف سے ہو رہی ہے جو ساکن ہے. ساکن کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ شروع میں ایک حمزہ لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر اگر زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ اہدے، اہدے ہدایت دے، امر ہے، اللہ کے لیے یہ دعا ہے. اہدے تو ہمیں دے، ہمیں، اس کے لیے ایک ضمیر لگائیں گے، وہ ہے نون الف. نون الف
یہ بھی ضمیر ہے، ضمیر، لیکن یہ ضمیر متصل ہے. پہلے آپ نے پڑھی تھی ضمیر منفصل جو الگ ہو کے آتی ہے یا کا، یہ ضمیر متصل ہے، یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی ضمائر ہیں میں نے کہا کہ مبنی ہوتے ہیں، تو یہ ضمیر متصل مبنی ہے، ٹھیک ہے. اور مبنی ہے، اور اس کی حالت کیا ہے اب آپ بتائیں گے، کیونکہ مفعول بھی واقع ہو رہی ہے، تو اس کی حالت کون سی ہے؟ نصبی ہے، ٹھیک ہے. تو اہدنا، اہدے فعل امر، ٹھیک ہے، فعل امر مجزوم. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم. میں نے کہا کہ اس کی آخری جو اس کا حرف ہے اس کے اوپر جزم آتی ہے. فعل امر مجزوم، ٹھیک ہے. مجزوم کس کے ساتھ؟ بحذف حرف العلہ، حرف علت کو گرا کے یہ مجزوم ہوا. جب اس کا اعراب کرتے ہیں نا عربی میں، آپ کہیں گے فعل الامر مجزوم، فعل الامر مجزوم. مجزوم کس کے ساتھ ہے؟ بے حذف حرف العلہ. اور یہ جو نا ہے ضمیر متصل ہے، یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. مبنی کس کے اوپر ہے؟ سکون کے اوپر ہے. اور فی حالت نصب یعنی منصوب ہے، ٹھیک ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت دے، اے اللہ میں ہدایت دے. کس کی؟ فرمایا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم.